مقدمہ چل رہا تھا کہ یہ سیٹیں یہ ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. ابھی جو ڈیسیجن آیا ہے وہ ڈیسیجن پی ٹی آئی کے نام پر پی ٹی آئی کی پارٹی کے اوپر ڈیسیجن آ گیا جو کہ پلی میں موجود ہی نہیں ہے. جو مانگنے والے نے فریادی نے پی ٹی آئی کے حق میں تو یہ فیصلے مانگے ہی نہیں جو فیصلے کیے گئے. اور ہمیں کامنٹس دیکھے, ہم نے اس سے پہلے والی جوڈیشری کا بھی حال دیکھا, اس سے پہلی والی جوڈیشری کا بھی حال دیکھا. اس سے جو سب سے پہلے والی جوڈیشری جہاں سے یہ سارا تماشا شروع ہوا ہے 2018 میں, تو وہ کیا نام تھا چیف جسٹس کا, ڈیم والے صاحب کا, ثاقب نثار صاحب. وہ ڈیم بنا رہے تھے. وہ الیکشن سے 4 دن پہلے عباسی صاحب کو, پنڈی والے, ان کو ایفیڈین میں جو ہے وہ بند کر رہے تھے. وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھوانے کا منظر دیکھنے کے باوجود رانا ثناء اللہ کو ٹرائل کر رہے تھے. ان کے سامنے آر ٹی ایس پورے 2018 میں بند کیا گیا, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا. فیصل 3 دنوں تک کراچی کا رزلٹ نہیں آئے, کولو وانا وزیرستان سے رزلٹ آ گیا. اور جتنے بھی قانون کی دنیا, اب تو سب چیزیں موجود ہیں, وٹنسز موجود ہیں کہ واٹس ایپ پہ فیصلے لکھائے جاتے تھے, واٹس ایپ پہ فیصلے لکھائے گئے اور انہوں نے ایک رجیم کو انسٹال کروایا. وہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ہم نے ان کے بعد والے چیف جسٹس صاحب کو دیکھا کہ وہ ملزم کو گڈ ٹو سی یو اور آل بیسٹ وشز جو ہے وہ کے کلمات ادا کرتے رہے. پاپولر ہیں اس لیے. قانون میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. ہم جیسے لوگ چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ بغیر قصور بھی جائیں تو وہاں پر آپ سرزنش کرتے ہیں, وہاں پر آپ جو ہے وہ ناک سے لکیر کھنچواتے ہیں. اور ایک عام آدمی تو بیچارہ اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے جتنا ظلم جو ہے وہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں ہے. لیکن آج کا یہ فیصلہ اس ملک میں کی جمہوریت, اس کی جوڈیشری, اس کا جو کچھ بھی آئین اور قانون کی ذرا برابر بھی اگر کوئی بالادستی کہیں رہ گئی تھی تو آج آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کو یہ بتا دیا کہ نہیں, آپ اگر زور آور ہیں, آپ کو اگر گالیاں بکنا آتی ہیں, آپ اگر جو ہے وہ کچھ بھی کر کے پاپولر ہیں, بھلے آپ کیسے بھی ہوں, آپ کا کردار, آپ کی چیزیں کیسی بھی ہوں, آپ پاپولر ہونا چاہیے آپ کو, تو پھر یہ پاکستان آپ کا ہے, جوڈیشری بھی آپ کی ہے, ریاستی ادارے بھی آپ کے ہیں, آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ہم سب لوگ وکٹم ہیں اس والی بات کے کہ جو کہ 9 مئی میں ہوا, جو پاکستان میں جس طرح کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں, جو پاکستان میں آج ریاست اور اس کے ادارے اور اس کے سربراہوں کو جس طرح سے ان کے اوپر تہمتیں اور ان کو گالیاں بکی جاتی ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو دشمن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہم اس کراچی کے رہنے والے جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے وہ اس کا عشر عشیر سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اگر ہمارے دماغوں میں بھی اس طرح کے اس کا اگر ذرا سا بھی اس کا ذرہ برابر بھی اس کا خیال آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم شاید صبح جو ہے وہ لاپتہ ہو جائیں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, اور کوئی پاکستان کی جوڈیشری ہماری نہ ضمانت دے گی نہ ہمارے لیے آواز اٹھائے گی. اس کا عشر عشیر. اور میں بہت تحمل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر حق نہیں ہے اب پاکستان میں کسی غلط کو غلط کہنا. اگر وہ پاپولر ہے اور وہ پاپولر, اگر وہ پاپولر نہیں ہے اور کوئی وہ غلطی کر رہا ہے اور ان کی غلطیاں اس ساری غلطیوں سے کم ہیں, تو آپ پہلے زیادہ غلطیاں کرنے والوں کو سزائیں دیں, پھر اس کے بعد آپ ان کم غلطی والوں کو پوچھیں. ورنہ اگر آپ
جو پاپولر نہیں ہے اور اس سے ذرا سے بھی کوئی غلطی، اس سے کم کی بھی غلطی ہو گئی، اور آپ اپنی وہاں پر اگر جوڈیشری دکھائیں گے، اپنی پاور دکھائیں گے پاکستان میں، اور پاکستان اور اس کے لوگ اب ان فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا پولیٹیکل دیکھیں اختلاف، نظریاتی اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، میں کسی پارٹی کے اوپر ابھی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو پاکستان کے ریاست کے اس ادارے کے اس فیصلے جو کہ آ گیا ہے، اور قانوناً ہمیں حق یہ حاصل ہے کہ ہم آئے ہوئے فیصلے کے اوپر اپنی رائے دے سکیں، کیونکہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہاں سے ہم نے یہاں پر حالات دیکھیں، لوگوں کے مسائل دیکھیں، لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم کس دنیا میں، ہم کون سے والے پاکستانی ہیں، ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ، ہمیں اتنا ریلیف کب دیا جائے گا اور کب ملے گا. تو میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا یہ جو دن ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں، فیصلوں کی تاریخ میں، انصاف کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ دن کے طور پر جو وہ یاد رکھا جائے گا، جہاں پر قانون، آئین اور جو ایتھکس ہیں اس کو مد نظر رکھے بغیر صرف پاپولیرٹی کو اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کو، آئین کی کتاب کو دیکھنے کے بجائے واٹس ایپ میسیجز، سوشل میڈیا میسیجز، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ کر اور ٹی وی کی اسکرینوں کو دیکھ کر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریفلیکشن ہے ان تمام فیصلوں میں. ادروائز آئین اور قانون یہاں پر اس فیصلے میں کہیں سے نظر نہیں آتا. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. میں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور اس کے لوگوں کے حوالے سے، اس ملک کی ریاست کے حوالے سے اور پیچیدگیاں ایم پاکستان دیکھ رہی ہے. اللہ پاکستان پر رحم فرمائے. بہت شکریہ. دیکھیے یقیناً اب یہ فیصلہ آیا ہے، قانونی چارہ جوئی ہو، اور مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل شارٹ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ریویو میں جانا چاہیے، اور جائیں گے بھی. لیکن ابھی تو چند گھنٹے کی بات ہے، اس پہ ہمارے ابھی پارٹیز کے درمیان مشورہ ابھی کوئی ہوا نہیں ہے، شام تک ہوگا اور اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن یہ فیصلہ یقیناً کہیں سے بھی آئین اور قانون کی روح سے یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. اس میں کہیں سے بھی آئین اور قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا. ہم نہیں کہتے کہ کون جیتا ہے کون ہارا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی پاپولر جماعت ہے، پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے، ان کی پاپولرٹی، لیکن کیا اس کو بیس بنایا جائے تو پھر آئین کی کتاب کو بند کر کے پھر آئین کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر آئین میں پاپولرٹی کا کوئی خانہ کشک شامل کرنا چاہیے کہ بھائی جو پاپولر ہے اس کو یہ گناہ معاف ہے، اور جو پاپولر نہیں ہے اس کو جو ہے وہ اس کے پاس کوئی بھی گنجائش نہیں غلطی کرنے کی. ہمارے پاس تو کوئی موکل نہیں ہے، جنات ہم نے قابو نہیں کر رکھے جو جا کے بتائیں گے، مجھے بتائیں کہ جو ہے وہ کون پیچھے ہے کون پیچھے نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ جو جوڈیشری ہے ان کے پیچھے کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ان کے پیچھے آئین اور قانون کو ہونا چاہیے. اور جس مرتبے پہ وہ بیٹھے ہیں ان کو اپنے سارے مرتبوں کا جو جتنا پڑھا ہے اس کو اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. پاکستان کا پریمبل، آئین کا پریمبل اس بات سے شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر، اور اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ الون. اللہ تعالیٰ کی سپرمیسی ہے اس آئین میں اور اس پاکستان کے اس پورے قانون میں. اور اسی آئین کے تحت تمام ادارے جو ہے وہ فنکشن کرتے ہیں، اور جوڈیشری بھی اس میں ایک جوڈیشری ہے. تو ہم اپنی تاریخ دیکھ لیں نا کہ ہماری کوئی بات کر نہیں سکتا نا، اس لیے کہ بھئی آپ فوراً آپ بات کریں گے تو آپ کو جو ہے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ آپ نے بات کی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، اور اب کہا جاتا ہے کہ جو وہ بے قصور تھے، اس وقت یہی جوڈیشری تھی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اقامہ پہ، اور کہا جاتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا. ان کی ساری فیملی کو بند کر دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا. رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھ کر بند کر دیا گیا، کہتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا. تو بھائی پھر آج کے بعد بھی 4 مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد، 2 سال کے بعد کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ بھئی آج بھی جو ہے غلطی ہو گئی. تو ان غلطیاں کر کے آج دیکھیں کہ پاکستان کس نہج پر آ گیا ہے، پاکستان میں کس طرح کا خلفشار ہے. ایک
بزنس نہیں ٹک رہا یہاں پر، ہمارے لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی جو ہے وہ شکنجے میں آ چکے ہیں، بجلی کا بل جو ہے وہ ادا نہیں کر. آپ اس کی ریپرکشن عام ان تمام فیصلوں کی ریپرکشن عام آدمی کی زندگیوں پر دیکھیں نا کہ اس پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں. تو اس صرف حکومت بنانے گرانے کی بات ہے، اور اس سارے فیصلے سے کوئی حکومت کہیں نہیں جا رہی. حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں بھائی، یہ نمبر اگر آ بھی گئے، اگر یہ آ گئے آج کے فیصلے سے، یہ ساری سیٹیں آ جاتی ہیں، آ گئی ان کے بعد، تو اس سے حکومت تو نہیں گر رہی، کوئی نمبر تو زیادہ نہیں ہو رہے. کہتے ہیں بھائی آپ آئین سازی نہیں کر سکتے، اتنے نمبر نہیں ہوں گے. بھائی آئین سازی تو سال میں 2 سال میں 5 سال میں ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ایک دفعہ پڑتی ہے. بھائی آخری امینڈمنٹ جو ہے وہ جو مشہور امینڈمنٹ ہے وہ 2018 2000 جو ہے وہ 11-12 میں ہوئی تھی، 10 میں ہوئی تھی، شاید 10 میں ہوئی تھی، 2010 میں ہوئی تھی 18ویں ترمیم. بھائی 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی اس کو اس میں لیڈنگ رول ہے نا اس کے پاس. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو جو سمپل میجورٹی نہیں تھی، تو اس نے 18ویں ترمیم کروا لی. تو جب آئینی ترمیم کی بات ہوتی ہے تو پھر ساری جماعتوں کو ساتھ ملنا بیٹھنا پڑتا ہے. اور ساری جماعتیں میں ہو سکتا ہے کہ آج جشن منانے والے لوگ بھی جو ہے ان ترامیم کے اوپر بیٹھ کر ووٹ دے رہے ہوں جب ملک کے لیے کوئی فیصلے ہوں گے. تو اس سے کوئی پاکستان کے پولیٹیکل کینوس میں، حکومتی کینوس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے وہ اپنی حکومت جاری رکھے گی اور اپنی مدت پوری کرے گی. جی ہم سنتے تھے اپنی ایجوکیشن لائف میں، اور کچھ عرصے پہلے تک کی بات ہے، سنتے تھے کہ ججز جو ہے وہ تقریبات میں نہیں جاتے، ججز اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتے، ججز جو ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، ججز جو ہے وہ اخبارات نہیں پڑھتے. ہم یہ سنتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا ان کو انفلوئنس نہیں آتا. ابھی تو جو ہے ہم جب ججز کی کامنٹ سنتے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں. ہم نے تو جن پروگراموں کو کبھی نہیں دیکھا انہوں نے وہ پروگرام بھی سارے دیکھ رکھے ہیں. اور ان کی گفتگو باتوں، اور یہ فیصلہ دیکھیں نا، یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے سارے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کو فالو کر رکھا ہے. یہ ٹرینڈ والا فیصلہ ہے، یہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ والا فیصلہ ہے. جی نہیں دیکھیے، ایم کیو ایم پہ تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ایم کیو ایم پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا. ایک ایم پی اے کی شاید آدھی یا ایک ایم پی کی سیٹ کا کوئی، ہمیں تو نیشنل اسمبلی میں کوئی سیٹ نہیں ہے. اس فیصلے ہونے نہ ہونے سے ہمارے نمبرز پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نمبر 1. لیکن دیکھیے، میں اس پاکستان کا شہری ہوں، میں اس پاکستان میں سیاست کر رہا ہوں، میری پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمیں اس پاکستان کے پولرائز معاشرے میں ایک جوڈیشری کا آسرا رہ گیا، ایک جوڈیشری کا سہارا رہ گیا تھا. گمان تھا کہ بھائی اگر کہیں سے زیادتیوں سے بچ کر ہم ان کے پاس چلے جائیں گے تو یہاں انصاف ہو جائے گا. اب جب ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ بھئی وہاں پر آپ کو انصاف ملنے کے لیے پاپولر ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ بریگیڈ ہونی چاہیے جب آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا. تو میں تو مارا گیا ہوں نا، میں تو مایوس ہو گیا ہوں اس والی بات پر کہ بھئی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. ہاں پاپولر ہیں لوگ، ہمیں 40 سال سے ووٹ دے رہے ہیں. کاموں کی اگر بات کرو تو اس 40 سالوں میں ایم کیو ایم کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے. یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنا ہم نے تو وہ بھی قربانیاں دی ہیں جو کہ ہم پر واجب بھی نہیں تھی. یہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنے غلط لوگوں کو غلط کرنے پہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف کھڑی ہو گئی. یہ وہ پارٹی ہے. کوئی پاکستان میں دوسری پارٹی نہیں جو اپنی لیڈرشپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہو غلط کرنے پہ. آپ مجھے ایک مثال دے دیں 70 سالوں میں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، اور آج ہم ایک انٹیکٹ پارٹی ہیں، اس کے باوجود اگر مجھے یہ بھائی میں پولیس سے انصاف کی توقع نہیں کر سکتا، میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے جو ہے وہ زیادتیاں نہ ہونے کی جو ہے وہ توقع نہیں رکھ سکتا، میرے پاس میں حکومتوں سے جو ہے وہ ناانصافیاں نہ ہونے کی توقع نہیں رکھ سکتا. میرے پاس ایک ہی رستہ تھا، ایک ہی گمان تھا. آج سے پہلے ہم ایک عام سی جو پارٹیاں، عام سے لوگ ہیں اور ایک روڈ پہ چلنے والے کہ بھئی یہ جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں یہ انصاف دینے والی عدالتیں ہیں، یہ انصاف دینے والی، یہ قانون یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون پاپولر ہے، کون پاپولر نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ بھئی پولیس آپ کے خلاف کیا ریکارڈ لے کر آئی ہے، جھوٹ. یہ وہاں پر حق اور سچ پر اور انصاف پر اور آئین اور قانون پر فیصلہ کرتے ہیں. اب تک ہمیں یہ گمان تھا، لیکن آج ان فیصلوں سے
اس طرح کے فیصلوں سے اس والی بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ جو پاپولر ہے وہ غلط بھی ہو، اس کو پاپولر ہونا چاہیے. جس کے پاس سوشل میڈیا پہ گالی دینے والے، گالیاں بکنے والے لوگ ہیں، جس کے پاس ججز کے خلاف ریلی نکالنے والے لوگ موجود ہیں، پاکستان میں انصاف اسی کو ملے گا. جو بدتمیز ہے، جو گالی بکتا ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے کرے گا، وہ غلط ہو، وہ آگ لگا دے، وہ بیرکوں کو آگ لگا دے، وہ کچھ بھی کر دے، اس کو انصاف پھر اسی کو ملنا ہے. دیکھو پہلی والی بات پہ تو میں نے پہلے بات کر دی نا کہ دیکھو ہمیں پولیس سے ہوپ نہیں ہوتی نا یہ انصاف کی، ہمیں جو حکومتوں سے ہوپ نہیں ہوتی انصاف کی، ہمیں شاید اداروں سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انصاف کی ہوپ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ایک امید ہوتی تھی کہ بھائی جو بھی غلط صحیح ایف آئی آر کاٹ کر ہمیں مار کر پٹائی کر کے قبول واداری کروا کے جب ہمیں کورٹ میں لے کر جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ میں جو سچ بولوں گا اور ان کو ایویڈنس دینا پڑے گا اور وہاں پر وہ کر دیں گے. یہ پاکستان کا نظام ہے، ہم سب اس میں سے روزانہ گزرتے ہیں. وہاں پر ہمیں انصاف مل جاتا تھا تمام زیادتیوں کے باوجود بھی. اس جگہ کو اس تمام تفتیشی کارروائیوں کا ذمہ دار جو بھی لوگ ہیں بھائی اگر فرض کریں کہ کوئی تفتیش غلط ہو کر آ رہی ہے تو یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے نا کہ بھائی ان کو روکے اور پکڑے، بولے بھائی یہ کیوں ہیروئن ڈال کے لے کر آئے، ثبوت دو. بھائی ہیروئن ڈال کر آئے، ثبوت دو. بھائی یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے نا کہ جب جو ہے وہ چرچل کی مثال ہے نا کہ بھائی جب لوگوں نے کہا کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اس نے معلوم کیا، مفہوم ہے کہ بھائی اس نے معلوم کیا کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی نہیں دے رہی. اس نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی پھر ہم کہیں نہیں جاتے. تو عدالتوں کا انصاف تمام چیزوں سے سپریم ہے. اگر پولیس یا ادارے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز فرض کریں آپ، اور جو کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اگر وہ کوئی غلط کارروائی اور تفتیش کر کے لے بھی آتے، یہ بھی روکنا، اس کی بھی سرزنش کرنا سپریم کورٹ کا ہی کام ہے، نہ کہ وہ اس تمام غلط تفتیش کے اوپر کا وہ حصہ بن جائیں. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی میں ہیروئن رکھ کر لایا گیا تھا اور آج وہ بری ہو گئے ہیں، مجھے ایک آدمی بتائیں کہ ہیروئن رکھنے والے کو کسی کو سزا دی گئی ہو. ایک آدمی بتائیں کہ ہیروئن جس نے بھائی چلو بھائی وہ تو بری ہو گئے، اس کا مطلب جھوٹا، او بھائی جھوٹا اتنا بڑا گیم، آپ کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے. تو یہ گیم بنانے والے کو سپریم کورٹ نے بلایا کہ بھائی تم یار آؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو بلا کر کوئی سرزنش کی. تو یہ آج آپ بڑے آسانی سے کہہ دیں بھائی بھٹو کا قتل جو ہے وہ ناجائز ہوا، بھٹو صاحب کا قتل ناجائز ہوا، تو بس صرف یہ کہہ دینے سے جو ہے وہ بھٹو صاحب کو کی روح کو جو ہے وہ تسکین پہنچ جائے. اس کو بھائی آپ اس کے پر جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے خاندانوں، کن لوگوں نے فیصلے دیے تھے، تو ان کے خاندانوں کو جا کر ان کی پراپرٹی کو کانفiscate کرو نا، ان کی جائیدادوں کو جا کر جو ضبط کرو نا، ان کے پاسپورٹ کینسل کرو نا کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو پھانسی دے دی. تو جب تک یہ تو بڑا اچھا ہے کہ 10 سالوں 20 سالوں کے بعد آج کے فیصلے کو بھی کہیں گے کہ بھائی وہ بھی اس وقت جو آنے والا کو چیف جسٹس کہے گا. یہ پاکستان اس سے تباہ برباد ہو چکا ہے اور مزید جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو بھائی یہ تو امید کی جو آخری کرن تھی آج وہ ریزہ ہو گئی ہے. اب یہ جواز نہیں ہے، ہماری عدالتوں کے پاس جواز نہیں ہے کہ کسی کم جرم کرنے والے کو جو کہ کم پاپولر ہو، اس کی کوئی فالوئنگ نہ ہو، اس کے پاس سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ نہ ہو، اس کو بھی سزا جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے. قانون میں اس کے لیے بھی کوئی رستہ نکالیں، جیلوں کے دروازے کھولیں اور لوگوں کو رہا کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب چھوٹے مجرم ہیں. بس جی when the bridge will come we will cross the bridge والی بات ہے. ابھی سے ہم جو ہے بہت آگے کی باتیں نہیں کرنا چاہتے. ہم ابھی آپ بھی یہیں ہم بھی یہیں جب کریں گے تو بتائیں گے آپ کو. شکریہ.